آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف ہم کروا بالکل ان کا تعارف کروانا ضروری اس لیے کیونکہ کووڈ-19 جناب از دیئر اور اس حوالے سے ہمیں لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں ہم لوگ اس حوالے سے بات کر سکیں. تو آج بھی ذرا اسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کیا حالات و واقعات ہیں ہاسپٹل اس میں کس طرح سے جی کنٹریبیوٹ کریں اور اسی حوالے سے جو مہمان ہیں ان کا ہم لوگ تعارف کروائیں. سی ای او ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل شوکت فیرق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ویلکم ٹو دا شو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دعوت دی, بلایا. جی اور ان کے ساتھ ان کی ڈائریکٹر آف AQ خان ہاسپٹل ہیں نبیہ عائشہ نذیر صاحب. بہت شکریہ جی عائشہ صاحب کہ آپ اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شوکت صاحب کیا ویسے کر رہے ہیں AQ خان ہاسپٹل کا, کیا ویسے کردار ہے اس کووڈ-19 کے اندر؟ ذرا میں ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل کے کردار سے پہلے تو سب کو رمضان کی آپ کے توسط سے ویورز کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی اور آپ کی ساری ٹیم کو بھی. اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور نیو نے اپنا مقام بنایا ہے اس سلسلے میں. جب مجھے نیو سے دعوت آئی تو میں نے فوراً قبول کیا. میں نے کہا جی اس کی ویورشپ ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس پروگرام میں جانا چاہیے. یہ جناب ویژن ہمارا چیئرمین صاحب کی اور ہماری پوری ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم ورک ہے پورا کا پورا جو اپنی کوششوں میں جو ہے وہ لگا اور انشاءاللہ نئی ترقی کی منازل بھی طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ نے کویشچن پوچھا ڈاکٹر AQ خان کیا کر رہا ہے, تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ایٹمی سائنسدان, انہوں نے سب سے پہلے ہمیں جو سلوگن دیا تھا ڈے 1 سے کہ کرونا کے خلاف جنگ ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل کے ساتھ, تو اس نے ہم نے ڈے 1 سے جو یہ سلسلہ جو ہے اس حوالے سے احتیاطی تدابیر سے لے کے لوگوں کے علاج معالجے تک وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. اور جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ OPD بند رہے گی کیونکہ بہت رش ہوتا ہے لوگوں کا اور ادھر احتیاط بھی برتنا ہوتا ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا کہ اسے لمیٹڈ کر دیں, OPD بند نہ کریں, لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں بھی تو دینی ہیں. اچھا رش چونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کرونا پاکستان میں جو پہلے کیسز ہوئے کراچی میں ہوئے پھر پنجاب میں بڑھنا شروع ہوئے تو ایک دم سے رش ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے. نارمل فلو بھی ہوا تو لوگوں نے ہاسپٹل جانا ٹیسٹ کروانا شروع کر دیا. ایسے میں کس طریقے سے مینج کیا پیشنٹس کو, جو لوگوں کا رش لگا ہوا تھا کیسے ڈیل کیا؟ لوگوں کا رش کے حوالے سے یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کو یکدم یہ دھچکا, تھوڑا سا اگر کوئی کھانسا بھی ہے, کوئی تھوڑا سا فلو بھی ہوا, سر میں درد ہوا یا کچھ مسئلہ ہوا, اس نے کہا جی کرونا ہو گیا. اور ہم نے یہ دیکھیں ڈے 1 سے ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ ایسی جو چیزیں ہیں اس کا آپ علاج ٹریٹمنٹ چیک اپ ضرور کروائیں, فاصلے رکھیں, احتیاطی تدابیر پر عمل و درآمد کریں. لیکن شک وہم میں مبتلا بیسیکلی وہ جب ہم اسکین کرواتے ہیں تو پھر اس سے وہ ان کا شک تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے, آپ کے جو فیور وغیرہ کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہوگا. کتنے ٹیسٹنگ کی فیسلٹی AQ خان ہاسپٹل میں شروع ہوئی ہے ابھی؟ ٹیسٹنگ کی جو سہولتیں میں بتاتا ہوں اس والے سے کہ ہماری مکمل اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہے, مکمل تمام سہولیات ہیں, ہم ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھانے لگے ہیں اور یہ ہم آفر گورنمنٹ سے بھی بات ہو رہی ہے اس والے سے کہ ہم جو ہے بہت کم ریٹ پر جو ہمیں کٹس اگر اب فری ملے تو ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم بالکل فری جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کریں. لیکن جو غریب ہیں, زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یہ ادارہ ان سے کوئی ایک پائی بھی نہیں لیتا, ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. ان کا بالکل ٹوٹل علاج معالجہ ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل میں بالکل مفت ہوتا ہے اور جو پے کر سکتے ہیں وہ بھی ایک کم سے چارجز ہے. ابھی جو سلسلہ ہم نے کیا ہے کہ ہمارے کیونکہ جنرل ہاسپٹل ہے اور تمام شعبہ جات کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس صورتحال میں یہ تھا کہ ڈاکٹر حضرات جو فرنٹ لائن کا کام کر رہے ہیں اور ہماری فورسز جو ہیں تو وہ بہت اس والے سے بہت پریشان تھے وہ لوگ, کیونکہ وہ بھی ہم میں سے ہیں. اچھا تو ان کی جو ہے سیفٹی کو سیکیور کیا جائے, ان کی کنسرن کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ فرنٹ لائن پہ جس طرح سے آپ نے بتایا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا گیا؟ ان کا یہ تھا کہ ان کا حوصلہ بڑھانا بہت ضروری تھا, کہ ان کا جو حوصلہ ہے ادارے کا سربراہ بڑھا سکتا ہے, ادارے کا چیئرمین بڑھا سکتا ہے. اور مجھے لوگوں نے بھی ڈرایا جب یہ ساری ایک فضا بنی ہوئی تھی تو ہم نے کہا یار ہاسپٹل میں جب روزانہ جاتے تھے تو آج ایک دن چھوڑ کے جائیں. پھر جب دیکھا تو آپ جا رہے ہیں روزانہ؟ آپ روزانہ جا رہے ہیں. کبھی جب دیکھا نا ڈاکٹروں نے کہا کہ یار ادارے کا سربراہ اگر احتیاط کر رہا ہے, ایک دن کی چھٹی بیچ میں لے رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں.
تو میں نے پھر وہ گھر والوں سے بھی کہا, میں نے کہا جی مجھے جانے دیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ, جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے کہا ہے, جو محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے. ہم ڈاکٹرز کو تمام کو کٹس دی, ماسک دیے, سینیٹائزر, اچھی طریقے سے صفائی ستھرائی, ہر چیز کا ڈسٹینس کا خیال رکھا پیشنٹ کا, تاکہ بعض پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کے پاس غریب لوگ ہیں, وہ علاقہ ایسے جگہ پہ ہے جن کے پاس ماسک نہیں ہوتا. عائشہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. دے ڈونٹ بادر کہ ان کے پاس نہیں ہوتی, فیسلٹیز نہیں ہوتی, تو پھر ہم لوگ جب جیسے کوئی پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کو سینیٹائز کر کے پراپرلی ماسک اویل کر کے دین وی ٹریٹ دیم ان اے بیٹر وے. آپ کے پاس ڈائلسس سینٹر بھی ہے. جی جی. تو وہ اس میں ان پیشنٹس کا تو امیون سسٹم بڑا لو ہوتا ہے, ان کو کس طریقے سے اس وقت ڈائلسس کیسے, کیا پروسیجر چل رہے ہیں اس وقت ڈائلسس میں؟ ڈائلسس کا کیونکہ ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیونکہ آپ نے جیسے بات کی کہ مریض کی قوت مدافعت جو ہے انتہائی کم ہو جاتی ہے, اور ان حالات میں جب کرونا کی وبا اپنا منہ کھولے بیٹھی ہے تو اس والے میں ان پیشنٹ کو احتیاط بہت ضروری ہے, بہت ایکسٹرا کیا جاتا ہے ایکسٹرا, کیونکہ ان کی باڈی کا تمام خون نکل کے مشین میں آتا ہے, فلٹر ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے, پھر جا کے باڈی میں جاتا ہے. یہ 4 سے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں ایک پیشنٹ. تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان کے لواحقین ہیں ان کو بھی احتیاطی تدابیر کا بتایا ہے, ان کو بتایا ہوا ہے کہ خاص طور پر خیال رکھیں, اور ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو لیکچر دیتے رہتے ہیں, ان کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو بھی اگر پیشنٹ ہے جو گردوں کا مریض ہے, ڈائلسس پہ ہے, وہ ان دنوں میں تو خاص طور پر ان کے لواحقین کو بھی کہوں گا اور پیشنٹ کو بھی کہوں گا کہ وہ خاص طور پر خیال رکھیں. اور اس وقت ڈاکٹر ایکیو خان ہاسپٹل جو ہے وہ ایک جنرل ہاسپٹل ہے جہاں تمام بیماریوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے, وہاں ڈائلسس بھی ہو رہے ہیں. ہماری آپ نے جو بات کی تھی مین ٹاور جو ہے ہاسپٹل کا 400 بیڈ کا, عائشہ صاحبہ اس میں کتنے ویسے شفٹس آپ کے پاس اس کی؟ ہمارے پاس ڈائلسس سینٹر کی 2 شفٹس کام کر رہی ہیں اس وقت, اور 24 پیشنٹ ڈیلی ٹریٹ ہوتے ہیں اس پہ. یعنی ابھی آپ کی تھرڈ, ویسے یوزلی 3 شفٹس ہوتی ہیں اس کی جو ہے وہ مارننگ 2 شفٹس ہو رہی ہیں, مارننگ اور ایوننگ ہو رہی ہے, اور 3rd شفٹ ہم انشاءاللہ تعالی سون اس کو بھی اسٹارٹ کریں گے. تو یہ ہے کہ ان پیشنٹس کے ساتھ ہمارا یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ہم ان کو بالکل بھی پاس اوے نہیں کر سکتے ایک دن کے لیے بھی, کیونکہ ان کے ویک میں 2 ٹائمز نارملی ڈائلسس ہو رہے ہیں, اور ان کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا, اگر ہم ایک بھی ڈائلسس ان کا مس کرواتے ہیں تو پورا شیڈیول آف ہو جاتا ہے, تو واٹر ریٹین کر جائے گا باڈی کے اندر, تو وہ ان کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو دیٹس وائی ہم نے ایک دن بھی ڈائلسس سینٹر کو اپنے آف نہیں کیا یا اس کو ڈیلے نہیں کیا. ساری پیشنٹس آپ کے ڈائلسس کے آ رہے ہیں ان کو آپ نے کوئی یہ انسٹرکشنز یا آپ کی طرف سے ان کو کوئی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یا کوئی اور چیز دی گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں انہیں ہم راشن بھی ساتھ دے رہے ہیں, ان کی صحت کا خیال کر رہے ہیں, ان کی پیشنٹس ان کے ساتھ جو ان کے جو آ رہے ہیں سب لوگ ان کا بھی خیال کر رہے ہیں. ان کو یہ ظاہر بات ہے ان کو پریکاشنز دینی بہت ضروری ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کا اس سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اب وہ چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے بہت بہتر طور پہ اب ہمیں ملتے ہیں. اب وہ سمجھ گئے وہ بھی کہ بیماری بھی ساتھ لینی ہے اور یہ کرونا کے ساتھ بھی ان کو ٹیکل کرنا ہے, تو بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ کام چل رہا ہے. میں یہ بتاؤں گا, اس میں اضافہ کروں گا, جو پیشنٹ ہے نا ہمارے سینکڑوں کے حساب سے پیشنٹ ہے, روزانہ 24 پیشنٹ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں ڈائلسس سے. ابھی اس کو ہم نے نئی بلڈنگ میں یہ 50 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر ہو جائے گا, بڑھ جائیں گے, لیکن ملک میں جو گردوں کے مریض ہیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, ناقص غذائیں ہیں, ذہنی دباؤ ہے, کئی معاملات ہیں. کیونکہ روزے ہمارے جاری ہیں اور جو ہے فاسٹنگ اتنا وہ لمبا ٹائم چل رہا ہے, اور امیونٹی کی بار بار بات کی جاتی ہے کہ میں نے کانورسیشن مس نہ کی اور میں کچن میں اتنی محو ہو گئی ہوں, اور اگر فرید نے سوال کر لیا ہو تو معذرت, لیکن امیونٹی کیا ہماری کسی حد تک متاثر اس میں ہو رہی ہے, یا اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رمضان میں امیونٹی سسٹم بہت بیٹر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری اسلامکلی ہم لوگ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور یہ مت سوچے کوئی بھی کہ جی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم اپنا ہمارا گلا خشک ہو جائے گا تو کوئی یہ کورونا کی طرف ہم زیادہ ہم زیادہ چلے جائیں گے, دوسری چیزیں ہو جائیں گی. تو ایک ریسرچ ہے اس والے سے, ایک تو ریسرچ ہے اس والے سے کہ امریکن ریسرچر نے بتایا ہے کہ اس والے سے جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو کینسر سے
जैसी बीमारियों से भी वो एक मुकम्मल देखिए पैकेज अल्लाह ताला ने पैकेज आपको दिए 1 महीने के लिए, जिसके अंदर बॉडी से सारे फासद मादे जो है ना निकल जाते हैं और पूरी आपकी ड्राई क्लीन आप एक तरीके से क्लीन हो जाते हैं आप। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा एडिशन करूंगी कि हमारी कुछ चीज़ें थी जो हम भूल चुके थे, तो हम वज़ू करके जब 5 टाइम हम वज़ू करते हैं, और अब जिस तरह से हमें ज़्यादा सफाई का हर चीज़ का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो हम जिस तरह हर चीज़ को खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और हर चीज़ को टच करने से पहले पढ़ें, तो मैं समझती हूँ, और दुरूद शरीफ का इबादत करें, साथ साथ अपने जिक्र अस्कार भी आपके चलते हैं और आपकी सेहत भी सही रहती है। सफाई का ख्याल रखना मेरे ख्याल से हम तमाम लोगों को आज का हर डायलिसिस जो पेशेंट है उसकी अपनी एक कहानी है, पूरी इस वक्त जरूरत है, इस वक्त जरूरत है डायलिसिस पेशेंट का ख्याल रखना। और मैं मुखय्यर हजरात से कहूँगा कि वो इन हमारे जो पेशेंट हैं इनको स्पॉन्सर करें और जो अतियात हैं डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल को दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है ना। तो सर अभी भी आप कर रहे हैं शौकत साहब इसमें कि ये राशन या मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए कुछ किया है? देखें, हमारा जो डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल है वो तो है ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन हर साल रमज़ान में हम राशन का करते थे, सहर अफ्तार करवाते थे हज़ारों लोगों को। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ, लॉकडाउन का हुआ, तो डॉक्टर साहब ने फौरी कह दिया कि रमज़ान से पहले हमने अपने डोनर्स को, मुखय्यर हज़रात को कह दिया था, हमारे खुद फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं खुद बजाते खुद हमने जो अपना जो ज़कात का था वो दूसरी चीज़ें पहले दे दी, ताकि ये राशन है इन लोगों को पहले तकसीम किया जाए। उसमें 2-3 हिस्सों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात और अवाम हुकूमत का साथ भरपूर दे रही है, और NGO जो हैं वो भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जो NGO के तहत हॉस्पिटल चल रहे हैं। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि जहाँ तक वो अपने सरकारी हॉस्पिटलों की हालत आपने देखी है, हुकूमत को उन पर खास तवज्जो देनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं रफाई हॉस्पिटल्स को, ठीक है, वो भी सॉल्व करने चाहिए। अभी देखें जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं और कई मामलात, कई टैक्सेस हैं, हुकूमत को चाहिए कि रफाई हॉस्पिटल जो हैं इसमें कोरोना के तहत किरदार अदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि यूटिलिटी बिल्स और दूसरी चीज़ों में भी रिलीफ दे। मैं सिर्फ एक और बात करूँगा कि इस वक्त जो ज़रूरत है हमारे हॉस्पिटल को, लोगों को बेहतर इलाज मुआवजे के लिए, अगर किसी को भी ज़रूरत है डॉक्टर एकू खान में मालूमात के लिए या कुछ अमदाद के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा हमसे वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर रब्ता कर सकते हैं। अगर चाहें तो 042 111 71 7171 ये नंबर है हमारा। शौकत विरक मेरा नाम है। अगर किसी को इलाज मुआवजा के हवाले से हो कोई सहूलत या कुछ लेना तो मुझसे रब्ता करें। आयशा भाई बड़ी लास्ट वर्ड सुनिए। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये रमज़ान का वक्त होता है, सब लोग ज़कात और सदक़ात और ये मामला डोनेशंस चल रही होती हैं, और हमेशा हर साल हमारे साथ ये होता है कि इन्हीं डोनेशंस की बेस पे हमारा पूरा साल एक तरह से डिपेंड होता है कि जिस तरह मुख्तलिफ पेशेंट्स आते हैं हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से सिचुएशंस बहुत ऑफ हो गई हैं और कई मामला हम यही कहेंगे कि डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है और एहतियात जनाब लाजमी है। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।